ہر فن کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے کہ فن کے ذریعے سے اس چیز کے ساتھ بحث کی جاتی ہے، اور جس چیز کے ساتھ بحث کی جاتی ہے اس کو فن کا موضوع قرار دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹری اور طب کا موضوع ہے جسم، کیونکہ ڈاکٹری اور طب کے ذریعے سے جسم کے ساتھ بحث کی جاتی ہے، اس کی بیماریوں کے ساتھ، اس کی صحت، تندرستی اور توانائی کے ساتھ بحث کی جاتی ہے، اسی کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ ڈاکٹری اور طب کا جو علم ہے وہ جسم اور باڈی کے گرد گھومتا ہے، اس لیے اس علم کا موضوع جسم کو قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طور پر جو حضرات نحو سے تعلق رکھتے ہیں یا صرف سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ صرف کا موضوع ہے صیغے، یعنی جو ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، نصر ینصر نصرا فهو ناصر، یہ جو صیغے ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے افعال تشکیل پاتے ہیں، یہ علم الصرف کا موضوع ہیں، اس لیے کہ علم الصرف کے ذریعے سے صیغوں پر بحث کی جاتی ہے۔ تو جس چیز کے ذریعے سے، جس فن کے ذریعے سے کسی شے کے ساتھ بحث کی جائے وہ اس فن کا موضوع کہلاتا ہے۔ اسی طور پر جو نحو ہے وہ اس کا موضوع وہ کلمہ اور کلام ہے کہ کلمہ اور کلام کے ساتھ بحث کی جاتی ہے نحو کے علم کے ذریعے سے۔ اسی طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خطابت کا فن ہے، خطابت کا ملکہ ہے، خطابت کی قدرت اور ندرت ہے، اس کے ذریعے سے کس چیز کے ساتھ بحث کی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خطابت کا موضوع ہے خالق کا پیغام مخلوق کے نام، یہ خطابت کا موضوع ہے۔ تو میں نے اور آپ نے یہ جملہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا ہے اور پھر اسی کے گرد ہماری خطابت گھومے گی۔ اور یاد رکھیے گا کہ خطابت سے مراد، جب بھی ہم خطابت کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو اس سے مراد فقط اسلامی، مذہبی اور دینی خطابت ہوگی۔ دنیاوی خطابت یا جو کسی اور غرض اور مقصد کے لیے خطابت کی جائے وہ ہماری بات سے خارج ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جب بھی ہم اپنی زبان سے لفظ خطابت نکالیں گے اس سے مطلب و مراد اور مفہوم یہ ہوگا اسلامی خطابت، وہ خطابت کے جو قرآن چاہتا ہے، وہ خطابت کے جو پروردگار کی ذات چاہتی ہے، اس سے مراد وہ خطابت ہے جو انبیاء علیہم السلام کے وجود سے اور ان کی زبان سے اور ان کے افعال سے ایک تخلیق شدہ اور ان کے افعال سے ایک دنیا کے اندر رائج ہوئی ہے خطابت۔ ہماری جب بھی لفظ خطابت کا لفظ استعمال ہوگا ہماری زبان سے، اس سے مراد وہی خطابت ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اسلامی خطابت کا موضوع کیا ہے، مذہبی خطابت کا موضوع کیا ہے، قرآنی خطابت کا موضوع کیا ہے، اور احادیث نبویہ کی جو خطابت ہے، یعنی جو حضور نے بول کر لوگوں کو بتلایا، سمجھایا، دکھلایا، اس کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ تمام تر اسلامی خطابت کا موضوع ایک ہے، اور وہ ہے خالق کا پیغام مخلوق کے نام۔ تمام تر بحث، تمام تر اپنی سپیچ اور گفتگو، کلمہ اور کلام، جو بھی دلائل ہوں گے، جو بھی براہین قاطعہ پیش کیے جائیں گے، جو بھی امثلہ ذکر کی جائیں گی، جو بھی واقعات بیان کیے جائیں گے، حکایات بیان کی جائیں گی، وہ ساری کی ساری اسی کے گرد اسلامی خطابت کے حوالے سے گھومے گی کہ خالق کا پیغام مخلوق کے نام کیا ہے۔ تو یہ گویا کہ خطابت کا موضوع ہے خالق کا پیغام مخلوق کے نام۔